السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جو HSSC 1 فرسٹ ایئر کی جو اردو ہے اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو کہ MCQs ہیں، سبجیکٹیو پورشن ہے، اور آپ لوگوں کو ایگزام سے پہلے کون کون سے کوسچنس کو ریڈی کرنا چاہیے، کون سے MCQs ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں گرامر کو لے کر، ٹھیک ہے، اور سبجیکٹیو پورشن غزل اور نظموں کو لے کر، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگ ریڈی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے MCQs پورشن کے اندر۔ تو اس کے اندر کچھ آپ لوگوں کو پرابلم فیل ہوگی کیونکہ اردو کو میں نے جو ہے بہت سارے پرانے پاسٹ پیپرز میں سے لکھ کے یہاں پر لکھا ہے، لیکن کچھ اس طرح سے ڈیفیکلٹیز ہیں کہ ورڈ کی جو فائل ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایڈوب کی فائل ہے اس کے اندر اردو کو تھوڑا سا ڈفرینٹ وہ لوگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحیح سے وہ پراپر لکھا نہیں گیا، ٹھیک ہے، تو لیکن میں ساتھ ساتھ بولوں گی تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کوسچن ہے، خوشی کس قسم کا اسم ہے؟ ٹھیک ہے، تو خوشی جو ہے جواب ہے اس کا اسم میں معنی، ٹھیک ہے جی۔ آپشن نمبر سی ہے کمپیوٹر قواعد کی روح سے کیا ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے بی اسم، ٹھیک ہے۔ حروف استفہام میں سے کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے بی کیوں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن پوچھا ہے جی، چارپائی کا صحیح تذکیر و تانیث کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بی مونس۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو وہ ہے جواب میر امن، ٹھیک ہے، جواب اس کا ہے بی۔ پھر کوسچن ہے جی نمبر 6، اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے مالکہ چندہ، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر سی، یہ جس طرح آپ کو یہاں پر عجیب سا فیل ہو رہا ہے، یہ صحیح سے پراپر لکھی نہیں جاتی کہ پہلے کوسچن مارک آ گیا اور کچھ اردو کی وزن کے زیادہ تر انگلش ہی ہم لوگ لکھتے ہیں تو پراپر سے اس کے اندر لکھا نہیں گیا، تو میں اس لیے ساتھ ساتھ بول رہی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کوسچن نمبر 7 ہے، تا کے کون سا حرف ہے؟ تا کے جو کریکٹ آپشن ہے اس کا اے حروف ربط ہے۔ نمبر 8 ہے، وہ آیا اور چلا گیا میں اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب بی ہے حروف ربط ہے، ٹھیک ہے، وہ آیا اور چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر میں، ٹھیک ہے، میں اور کیا ہے، اس میں اور کیا ہے، وہ آیا اور چلا گیا میں اور کیا ہے، تو اور جو ہے وہ حروف ربط ہے، آپشن نمبر بی۔ نمبر 9 ہے، آب حیات کیا ہے؟ آب حیات بیسیکلی جواب نمبر اے ہے مرکب اضافی، مرکب اضافی ہے۔ نمبر 10 از دن اور رات، دن رات کی مثال ہے ڈیش، جواب بی ہے مرکب عطفی، ٹھیک ہے، تو یہ بی آپشن ہے۔ نمبر 11 از اردو کے قومی شاعر ہیں، جواب نمبر بی ہے اقبال، ٹھیک ہے۔ نمبر 12 از بانگ درا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ سب کو پتا ہے کہ اقبال کی تصنیف ہے۔ نمبر 13 از کبوتر کا مونس کیا ہے؟ تو وہ ہے اے آپشن ہے کبوتری۔ سو 14 ہے جی، عورت کا متضاد کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے مرد، ٹھیک ہے، جواب نمبر بی ہے۔ اس کے بعد 15 کوسچن ہے، علم کا مترادف کیا ہے؟ تو اس کا مترادف ہے بی، آپشن نمبر بی دانش۔ نمبر 16 ہے جی، حسن تعلیل صنعت کی مثال ہے ڈیش، جواب نمبر سی ہے اس کا سبب بیان کرنا۔ اس کے بعد ہے نمبر 17 دیٹ از غزل کا ہر شعر ہوتا ہے، جواب نمبر بی 2 مصرے کا۔ نمبر 18 ہے، مخمس میں ہر بند کے اشعار کی تعداد بی 5 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 19 ہے، نظم معریہ میں جواب نمبر سی ہے پابندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس آپشن نمبر سی، ٹھیک ہے، پابندی نہیں ہوتی۔ نمبر 20 جو MCQs ہے وہ ہے اردو رسم الخط کی بنیاد ہے، اردو رسم الخط کی بنیاد ہے نمبر بی عربی۔ 21 ہے جی، گویا کا مترادف کیا ہے؟ نمبر اے ہے یعنی۔ نمبر 22 از قلم اسم ہے ڈیش ذات کا، ٹھیک ہے۔ واحد کی کتاب، مطلب کتاب کی واحد کیا ہوگی؟ جواب نمبر اے ہے کتاب کی واحد کیا ہے؟ تو کتاب کی واحد کتابیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتابیں کی واحد کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 24 ہے، ہم ضمیر ہے، جواب نمبر اے ہے متکلم۔ 25 ہے جی، آپ ضمیر ہے، آپ کا جو ضمیر ہے، مطلب آپ کا جو ورڈ ہے اس کو ضمیر کیا کہلایا جاتا ہے؟ جواب نمبر سی ہے مخاطب۔
26 ہے جی سبحان اللہ کس موقع پر کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ کس موقع پر کہا جاتا ہے کہ نمبر بی حیرت کے موقع پر، ٹھیک ہے، حیرت پر، خوشی، غم یا دعا کے وقت. سبحان اللہ آپ دعا کے وقت بھی ویسے کہہ سکتے ہیں. جب حیرت ہوتی ہے آپ کو کسی چیز کے اوپر، آپ شوق ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے. 27 جو ہے وہ آپ کے پاس ہے واہ واہ کس قسم کے الفاظ ہیں؟ تو جواب ہے بی حروف انبساط، ٹھیک ہے. اس کے بعد 28 ہے کاش کس قسم کا حرف ہے؟ تو جواب ہے اے تمنائیہ، ٹھیک ہے. 29 ہے اردو کا پہلا ناول جو ہے، جواب ہے اس کا مرۃ العروس ہے، ٹھیک ہے. مرۃ العروس کے مصنف کون ہے؟ پہلے ہم نے بتایا کہ اردو کا پہلا ناول کیا تھا، اب اس کے مصنف کون ہے؟ تو وہ نذیر احمد ہے، جواب نمبر بی ہے احمد نذیر احمد. 31 ہے موج دریا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مرکب اضافی، آپشن نمبر اے. 32 ہے جی شام و صبح کیا ہے؟ شام و صبح ہے بی عطفی ہے. 33 ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 33 چمن کا مترادف کیا ہے؟ چمن کا مترادف باغ ہے. 34 ہے جی غزل میں پہلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو آپشن ہے مطلع بی. غزل میں آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو بیسیکلی وہ سی ہے مقطع کہلاتا ہے. اس کے بعد 36 ہے جی اقبال کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بی شاعر مشرق. 37 ہے جی دل کی جمع کیا ہے؟ تو بی ہے دلوں، ٹھیک ہے. 38 ہے جی زندگی کا متضاد کیا ہے؟ تو آپشن ہے اے موت. 39 ہے جی قومی زبان پاکستان کی قومی زبان کی جواب نمبر ہے سی اردو. قومی زبان پاکستان کی کون سی قومی زبان ہے؟ اردو. نمبر 4 از باغ و بہار کا اسلوب، جواب ہے سی داستانوی، ٹھیک ہے. باغ و بہار کا اسلوب ہے داستانوی، اس کا سی آپشن ہے. اگر ہم بات کریں سوالات کی سبجیکٹو پورشن کے بارے میں تو اس کی تشریح کہاں سے آ سکتی ہے؟ جس طرح سب سے پہلے نثر پارے کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے سبجیکٹو پورشن میں سیکشن نمبر بی کے اندر، تو اس میں آپ کے پاس پہلا جو کس کو آپ ریڈی کر سکتے ہیں، تو زیادہ تر جو اقتباس کی تشریح کی جاتی ہے وہ باغ و بہار کے اقتباس کی تشریح دی جاتی ہے. اردو زبان کی اہمیت کے اوپر آ جاتی ہے. قومی یکجہتی میں اردو کا کردار کیا ہے اس کے اوپر آ جاتی ہے. 4تھ پوائنٹ ہوتا ہے جی کہ زیادہ تعلیم کی افادیت کے اوپر آتی ہے. پھر وقت کی پابندی کی اہمیت کے اوپر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. محنت کی عظمت کے اوپر آ جاتی ہے. سائنسی ساتھ میں سائنسی ترقی اور انسان کے اوپر بھی آپ کی نثر پارے کی تشریح آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں سب سے اہم غزلوں کی، تو غزلیں جو آپ لوگوں نے ریڈی کرنی ہیں وہ لازمی طور پر ریڈی کرنی ہے، اسپیشلی جو میر تقی میر کی ہو، ٹھیک ہے، جس طرح کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. اس کے بعد آپ نے اقبال کی جو بھی کوئی غزل ہے آپ نے وہ لازمی ریڈی کرنی ہے اگر غزل ہے ان کی تو، ٹھیک ہے، آپ کے سلیبس کے اندر. ساتھ ہی ساتھ آپ نے احمد فراز کی سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، موسٹلی ان کی یہی جو ہے غزل ہے احمد فراز کی. منیر نیازی کی آپ نے ریڈی کرنی ہے. پروین شاکر کی آپ نے ریڈی کرنی ہے غزلیں، ٹھیک ہے. اگر ہم نظموں کی بات کریں تو حمد نعت لازمی آپ نے ریڈی کرنی ہے. کوئی بھی نظم جو قومی نظم ہو اس کو آپ نے ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آزادی کی جو نظم ہے احسان دانش کی وہ لازمی ریڈی کرنی ہے. علامہ اقبال کی نظم لازمی ریڈی کرنی ہے کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر اقبال، فیض احمد فیض، میر تقی میر، اس طرح کے جو آپ کے پوئٹس ہیں نا ان کو آپ نے لازمی ٹچ کرنا ہے بیکاز ان کی پوئمز جو ہوتی ہیں اور ان کی غزلیں جو ہوتی ہیں وہ لازمی آتی ہیں، ٹھیک ہے. علامہ اقبال کے متعلق جو نظم ہے ان کی نظم ریڈی کرنی ہے. حب الوطنی کی نظم کوئی ہوگی تو وہ ریڈی کرنی ہے. قومی نظم ہوگی یا محنت اور تعلیم سے متعلق کوئی نظم ہوگی تو وہ آپ نے لازمی ریڈی کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر احمد ندیم قاسمی کی بھی آئی تھنک سو ملی نغمہ ہے آپ کا، وہ آپ نے ریڈی کرنا ہے کیونکہ وہ قومی نظم کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے ریڈی کرنی ہے؟ شاعر کا تعارف ریڈی کرنا ہے، مرکزی خیال ریڈی کرنا ہے، تشریح لکھنی ہے، مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ نے اس میں لازمی پڑھنے ہیں. اگر ہم بات کریں قواعد تو موضوعات جو قواعد کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو آپ نے اپنے پیپر سے پہلے جو چیزیں ریڈ کرنی ہیں وہ تذکیر و تانیث ہے، واحد جمع ہے، الفاظ مترادف ہیں، الفاظ متضاد ہیں، اسم، فعل، حروف، ضمیر، مرکبات، محاورہ، روزمرہ، حروف استفہامیہ، حروف جار، حروف انضباط، حروف ربط لازمی ان چیزوں کو آپ نے ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ گرامر کی روح سے آپ نے ان چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے بیفور یور ایگزام.
اس کے بعد اگر ہم دیکھیں درخواست کس کے بارے میں آپ کے سے پوچھی جا سکتی ہے، تو یہ 6 سے 7 درخواستیں ہیں جو آپ نے ریڈی کرنی ہے، جس کے اندر رخصت کے لیے لکھی جانے والی درخواست ہوتی ہے، فیس معافی کی ہوتی ہے، اسکالرشپ کی ہوتی ہے، درخواست نامہ کردار نامہ جو ہے حاصل کرنے کی، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ، کالج میں کتابوں کی فراہمی کے لیے لکھ سکتے ہیں آپ، کھیلوں کے سامان کی فراہمی کے لیے آپ درخواست لکھ سکتے ہیں. یہ کافی امپورٹنٹ کچھ اپلیکیشنز ہیں جو آپ نے ریڈی کرنی ہیں. رپورٹ نویسی بھی پوچھی جاتی ہے آپ سے، رپورٹ کے متعلق آپ نے جو چیزیں ریڈی کرنی ہیں وہ 6 سے 7 ٹاپکس ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. یوم آزادی کے اوپر شجرہ کاری، مطلب ٹری کی جو لگانے کی جو ساری رپورٹ ہے کہ آپ نے مہم کس طرح سے شروع کرنی ہے. کھیلوں کے مقابلے کے ریلیٹڈ رپورٹ لکھی جاتی ہے. نمائشی سائنسی نمائش جو ہوتی ہے، تعلیمی دورے کی رپورٹ لکھی جاتی ہے. زیادہ تر کالج کے سالانہ فنکشن کے اوپر رپورٹ آپ کو دی جاتی ہے لکھنے کے لیے. سیلاب یا قدرتی آفات کے ریلیٹڈ آپ نے رپورٹ لکھی جاتی ہے جو پوچھی جاتی ہے آپ سے. یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. اس کے ساتھ کچھ اور بھی بہت سے امپورٹنٹ جو ہوں گے ٹاپک، وہ لنک ہوں گے، وہ بھی آپ نے ریڈی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کچھ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے اسپیشلی نظم اور غزل کو لے کے کہ ہم لوگوں کو کون کون سے شعر یاد کرنے چاہیے، تو حوالے کے اشعار آپ نے لازمی یاد کرنے، کیونکہ جو چیز آپ کو مارکس دیتی ہے وہ حوالے کے اشعار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں. جہاں تک بات نظم کی ہے تو نظم میں آپ نے حمد و نعت تو لازمی ریڈی کرنی ہوتی ہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے کافی سارے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ملی نغمہ ہے. ملی نغمہ لازمی پریپیئر کرنا ہے. علامہ اقبال کی پوئم لازمی ریڈی کرنی ہے جو آپ کی سلیبس میں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اور آزادی کی جو نظم ہے احسان دانش کی، وہ لازمی ریڈی کرنی ہے. یہ 4 سے 5 پوئمس بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد اگر ہم غزل کی بات کریں تو وہ میر تقی میر، منیر نیازی، احمد فراز اور پروین شاکر کی غزل ہے، وہ لازمی ریڈی کرنی ہے. ٹھیک ہے. درخواست میں نے 5 سے 6 ٹاپکس آپ کو دیے ہیں، یہ ریڈی کر کے اس کے ساتھ اگر آپ مزید کوئی ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از یو آر مور دین ویلکم. along with دیٹ اگر ہم بات کریں رپورٹ کی، تو رپورٹ ان ٹاپکس کے اوپر آپ نے لازمی ریڈی کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی کر سکتے ہیں. گرامر کے اوپر میں نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا آپ نے موضوعات کے اوپر آپ نے تھوڑا فوکس زیادہ کرنا ہے. اسم کے اوپر حروف، فعل، حرف، ضمیر، مرکبات، محاورات اور تذکیر و تانیث، الفاظ مترادف، کیونکہ یہ کوسچنز جتنے بھی قواعد کے ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ کے ایم سی کیوز پورشن کے اندر. ساتھ ہی ساتھ آپ نے تشبیہ ہو گیا، استعارہ ہو گیا، ان چیزوں کو بھی ریڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے. اسپیسیفکلی اگر آپ 1 سے 2 دن آپ کے ایگزام میں رہ گئے تو آپ کیا کیا چیز ریڈی کریں. تو 2 ڈے کا جو پلان ہے ایگزام کا، یہ وہ میں نے آپ سے ساتھ شیئر کر لیا ہے. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اف یو ہیو اینی queries you can ask me in the comment section. Wish you a very good luck for your exam. Please keep supporting. Thank you so much for watching.